الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، درس حدیث کی ہماری مجلس میں ہمارا موضوع اور عنوان چل رہا ہے اتباع سنت کی اہمیت اور اس کے فضائل۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ عام زبان میں عام فہم، سیدھی سادی زبان میں اگر سمجھنا ہو تو سنت کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اب آپ کا یہ طریقہ احادیث میں، اقوال میں بھی آیا، افعال میں بھی آیا، احوال میں بھی آیا، تقریرات میں بھی آیا۔ آپ نے زندگی گزاری، اب یہ زندگی آپ کی بطور عادت بھی گزری اور بطور عبادت بھی گزری۔ ایک ہوتی ہے انسان کی عادت اور ایک ہوتی ہے انسان کے لیے عبادت۔ اب عادت کے طور پر جو زندگی گزاری وہ بھی سنت ہے، اور عبادت کے طور پر زندگی گزاری وہ بھی سنت ہے۔ اس کو مختصر لفظوں میں آپ یہ سمجھیے، نماز اللہ کا حکم ہے، لیکن نماز کا پڑھنا یہ سنت رسول بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے نماز کا اہتمام کیا۔ اسی طرح زکوٰۃ سمجھ لو، روزہ سمجھ لو، اللہ کا حکم ہے لیکن آپ نے رکھے ہیں تو اتباع سنت ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی سمجھ لو کہ جو بندہ اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہو، اس کے بارے میں اللہ کا صاف اعلان ہے کہ میری محبت اگر تم چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اس کو مثال سے میں یہ عرض کروں، سمجھاؤں۔ جب کسی بچی کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، ان کی انگلیوں میں انگوٹھیاں سجائی جاتی ہے۔ انگوٹھیاں لگنے سے پہلے اتنی وہ انگلیاں خوبصورت نہیں تھی جتنی انگوٹھیاں لگانے کے بعد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ سہیلیاں یہ کہتی ہے، تعلقات والے کہتے ہیں آپ کی انگلیاں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہ جب کلائیوں کے اندر چوڑیاں پہنتی ہے، کلائیاں خوبصورت بن جاتی ہے، کانوں میں بالیاں پہنتی ہے، کان خوبصورت بن جاتے ہیں، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے، آنکھیں خوبصورت ہو جاتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی اللہ کا بندہ محمد الرسول اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جسم کے جس بھاگ میں، جس عضو میں لگا دے گا، اللہ کے یہاں وہ خوبصورت بن جائے گا۔ انگوٹھیاں لگنے سے پہلے اتنی خوبصورت نہیں تھی، چوڑیاں لگنے سے پہلے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر اللہ کی نظر میں خوبصورت بننا ہے، دیکھو خوبصورتی وہ نہیں ہے جو دنیا کے انسان کہہ دے اور دنیا کے انسان سمجھ لے۔
خوبصورتی وہ ہے جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اللہ جسے خوبصورت کہہ دے۔ دنیا کی خوبصورتی چند روزہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنانے کے بعد کی خوبصورتی ہمیشہ کی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ آپ نے دیکھا ہے ہم اور آپ عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ ہم یہ نیت کرتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت یا 2 رکعت یا 3 رکعت اس امام کے پیچھے۔ امام جو کرتا ہے مقتدی وہی کرتے ہیں۔ امام اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے، مقتدی ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ امام اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتا ہے، مقتدی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر قیام کرتا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں، پھر اللہ اکبر کہہ کر جلسے میں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں، پھر اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھتا ہے۔ ہم صرف امام کی اقتداء نہیں کرتے، یعنی صرف مقتدی نہیں ہے۔ امام ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل ہوتا ہے، جاتا ہے، تو زیادہ تر ایک ہی لفظ بولتا ہے، پڑھتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر۔ صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ الگ ہے، باقی ساروں میں ایک ہی لفظ کہتا ہے اللہ اکبر۔ رکوع میں گیا تو اللہ اکبر، سجدے میں گیا تو اللہ اکبر، سجدے سے اٹھا تو اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے کہ مقتدی صرف اقتداء نہیں کرتا ہے بلکہ امام کی منشا اور چاہت کو بھی پہچان لیتا ہے کہ میرا امام جب اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کی چاہت یہ ہے کہ ہم رکوع میں چلے جائیں۔ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو مقتدی سمجھ لیتا ہے میرے امام کی چاہت یہ ہے، منشا یہ ہے کہ میں سجدے میں چلا جاؤں۔ جیسے ایک مقتدی اپنے امام کی اقتداء نماز میں کرتا ہے، ویسے ہی اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر لے گا، اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ بن جائے گا۔ یہ نماز کے امام ہیں اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ زندگی کے امام ہیں۔ سیدھی سادی آخری بات عرض کروں، اللہ کے یہاں اس کے دربار میں کوئی عمل بغیر سنت کی مہر اور اسٹیمپ لگے ہوئے اللہ کے یہاں مقبول ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ اگر نفس اور دل یہ کہتا ہو تو یہ اپنے دل کو کہہ دینا، بتا دینا، آپ بھی سمجھا دینا، میں بھی سمجھا دوں گا کہ یہ تیرا دھوکہ ہے۔ ہمارے ملکوں میں تو ایسا نہیں ہے، یورپ میں، باہر ملکوں میں جانور کو ذبح کرنے کے سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں۔ حکومت کی نگرانی میں وہاں جانور ذبح ہوتا ہے، پھر ذبح ہونے کے بعد اس کی جانچ پڑتال تفتیش ہوتی ہے کہ اس میں کوئی بیماری تو نہیں، پھر ذبح ہونے کے بعد جانچ پڑتال کے بعد صاف ستھرا ایک دم کلین ہوتا ہے تو حکومت کی طرف سے اسے ایک سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اس پر اسٹیمپ لگتا ہے، مہر لگتی ہے۔ ہمارے یہاں تو وہ بھی نہیں ہے، باہر ملکوں میں چلے جاؤ تو سیب پر بھی لکھا ہوگا، ڈیٹ لکھی ہوگی، انار، بنانا سب پر لکھا ہوا ہوگا، اگر کیلا ہے اس پر اسٹیمپ لگا ہوگا کہ یہ اس تاریخ میں پکا مارکیٹ میں آیا اور اس کی ویلیڈیٹی اتنی ہے۔ یہاں تو 10 دن 20 دن 1 مہینے کا بھی تم بگڑا ہوا سڑا ہوا کھلا دو، کوئی پتہ نہیں چلتا، سب لگا رہتا ہے۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے تھے، ابھی سورت میں رہتے ہیں، کوئی بات پر بات آئی کوئی تو انہوں نے کہا کہ کوئی سی بات نکلی تھی فون پر یا روبرو یاد نہیں ہے مجھے، تو کہا کہ آپ جب مال میں جاتے ہو تو
سامان خریدتے ہو تو اس کا ڈیٹ بھی دیکھتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں دیکھتے، جو پڑا وہ لے لیا، تو کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں، جانور کا گوشت جب باہر نکلتا ہے تو راستوں میں اس کی تحقیق ہوتی ہے، انکوائری ہوتی ہے، اسے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں سے لائے، تو وہ کچھ نہیں کہتا، حکومت کا وہ مہر اور سرٹیفکیٹ بتا دیتا ہے، تو وہ چیک کرنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ اس پر سکہ لگ چکا ہے، یہ حکومت کا پسندیدہ منظور شدہ ہے۔ میرا اور آپ کا عمل بھی جب زمین سے آسمان کی طرف اللہ کے دربار میں جاتا ہے، فرشتے دیکھتے ہیں اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر لگی ہے یا نہیں لگی ہے۔ اگر لگی ہے تو اللہ کے یہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اگر نہیں لگی تو آسمان سے زمین پر دے مارتے ہیں۔ قبولیت جو ہے اتباع سنت کے بغیر نہیں ہے۔ اسی لیے امام ربانی مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بندہ ایک رات میں، اگرچہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، لیکن 1 کروڑ رکعتیں نماز پڑھ لے، 1 کروڑ رکعتیں نفل نمازیں پڑھ لے ایک رات میں۔ بہت بڑے اپنے زمانے کے مجدد گزرے ہیں، سرہند شریف میں آرام کر رہے ہیں، 12ویں صدی کے بڑے مجدد ہیں وہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ۔ ان کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اللہ پاک نے وہ طاقت دی تھی اس کو، کہا کہ تمہاری کیا کرامت ہے؟ تو کہ میری تو کوئی کرامت نہیں ہے، تو کہ میں بہت بڑا کرامت دکھانے والا ہوں، تو کہ بتاؤ کیا کرامت ہے؟ تو تھوڑی دیر ایسے اس نے دھیان کیندرت کیا، خلوت کی دھیان لگایا، جب یہ مراقبہ کیا تھوڑی دیر کے لیے تو زمین ہلنے لگی، سرہند شریف کی ہلنے لگی، مریدین نے بھی دیکھا زمین ہل رہی ہے، زلزلہ آ گیا۔ امام ربانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کہا اپنے مرید سے، جاؤ میری الماری سے مسواک نکال کر لے آؤ۔ جب مسواک لایا گیا تو کہا دیکھ یہ میرے نبی کی سنت ہے، زمین پر یوں دے ماری، مسواک اس طرح ماری کہ زمین اللہ کے حکم سے ٹھہر جا، زمین ٹھہر گئی۔ کہا کہ یہ سنت میں اتنی طاقت ہے، سنت میں وہ کرامتیں ہیں۔ تو حضرت نے لکھا ہے، کہا کہ تیری کرامت کیا، تو زمین ہلا دیتا ہے، میری سنت کی وہ طاقت ہے کہ وہ زمین کو روک دیتی ہے۔ بہرحال آخری بات، تو حضرت نے یہ بات لکھی ہے کہ کروڑ رکعت نفل نمازیں پڑھے ایک بندہ وہ ہو، اور دوسرا بندہ دوپہر کے وقت میں قیل اللہ کی نیت سے، سنت کی نیت سے سو جائے، 1 کروڑ نفل رکعت سے زیادہ افضل ثواب اس کو ملے گا۔ ہم بھی تو سوتے ہیں نا، کبھی دل میں خیال آیا کہ لاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں سوتے تھے، قیل اللہ کرتے تھے، میں قیل اللہ کی نیت سے سو جاؤں۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موقع ملتا تھا قیل اللہ کرتے تھے، موقع نہیں ملتا تھا یوں کہتے تھے، کمر کو سیدھا کر دیتے 2-4 منٹ کے لیے، پھر کھڑے ہو جاتے اور یوں کہتے تھے میرے نبی کی میں نے سنت ادا کر لی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اہتمام تھا۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا، اتباع سنت کے بغیر قبولیت مل ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے پہلی شرط سنت کا، پہلی شرط عمل کی قبولیت کے لیے، اللہ کے یہاں مقبول بنانے کے لیے سنت کا اہتمام ضروری ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ بہت ساری باتیں اتباع سنت پر مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ حقیقی محبت تو نبی سے یہی ہے کہ ہم نبی والے بن جائیں، آقا کی اداؤں کو اپنا لیں، آقا کے طریقوں کو اپنا لیں، سینوں سے لگائیں۔ ان المحب لما يحب مطیع، عربی کا ایک مقولہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا تابع دار بن جاتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا تابع دار بن جاتا ہے۔
اگر ہم اور آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہم نے میرے آقا کی تابعداری نہیں کی ہے تو سمجھ لینا کہ ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں. ہمارا دعویٰ ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے. آدمی جھک جاتا ہے، اتباع کر لیتا ہے. چھوٹی چھوٹی سنتوں کو شروع کریں گے، گھر میں جائیں گے سلام والی سنت کو زندہ کریں گے، کھانے کے لیے بیٹھیں گے دسترخوان بچھانے کی سنت، ہاتھ دھلنے کی سنت، دسترخوان اٹھانے کی سنتیں، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں نظر میں چھوٹی چھوٹی آتی ہے، اللہ کے یہاں بہت مقبول ہے. کیا اس پر اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا، وہ تو آنکھیں بند ہوگی مٹی کی، حقیقی آنکھیں کھلے گی تب پتہ چلے گا. نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، اتباع سنت. سفیان ثوری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگیوں میں بہت کامل درجے کے اندر اتباع سنت کا جذبہ تھا. یہ واقعہ بھی میں نے عرض کیا تھا. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے. وضو کرتے کرتے خلال کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا، یہ خلال سنت ہے، آپ بھول گئے. ہاتف غیبی نے آواز دی، غیب سے آواز آئی، اے میرے محبوب کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، محبوب کی ادا کو چھوڑ رہا ہے. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بڑے خلفاء میں سے ہیں، بڑے مریدین میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ان کا اثر خواجہ صاحب پر مہینوں تک رہا، مہینوں تک. غم سوار تھا، فکر سوار تھا. ہم بار بار کہتے تھے تو ایک ہی جملہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قطب الدین قیامت کے میدان میں اگر محمد الرسول اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ وضو میں میری ادا کو کیوں چھوڑا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ وہ غم مجھے ستا رہا ہے، وہ غم، وہ ڈر، وہ فکر مجھے ستا رہا ہے کہ قیامت کے میدان میں کیا کروں گا. جان بوجھ کر نہیں چھوڑی تھی، ہماری طرح بھول سے چھوٹ گئی تھی. اسی طرح سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ مسجد میں آئے، بایاں پیر داخل کر دیا، آواز آئی، او سور، یا سور. سور کہتے ہیں بیل کو عربی میں، بڑد کو. او یا سور. اسی دن سے آپ نے اپنا نام رکھ لیا سفیان ثوری. کہا کہ آواز آئی، مسجد میں آ رہا ہے، میرے دربار میں آ رہا ہے اور میرے نبی کی اداؤں کے خلاف آ رہا ہے، تو بیل ہے، بیل، انسان نہیں ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ. ہم کیسے آتے ہیں؟ ہم کو، آپ کو پتا ہے، یہ دوڑے بھاگے. دھیان رکھنا چاہیے. ہمارے ایک جاننے والے تھے، میں نے شاید عرض کیا تھا کہ وہ امام صاحب مصلی پر کون سا پیر رکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نبی کا اتباع اور سنتوں پر چلنا نصیب فرمائے. درود شریف پڑھ لے. لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ معاف کر دے، اپنے کرم سے معاف کر دے، اپنے فضل سے معاف کر دے. پکی سچی توبہ کے بعد موت عطا کرنا، پکی سچی توبہ کے بعد موت عطا کرنا، اپنی رضا کے ساتھ موت عطا کرنا. اتباع سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے جی رہے ہوں اور موت آئے، ایسی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے. آج تک کی ضرورت آپ نے ہی تو پوری کی ہے، آپ ہی نے تو پوری کی ہے، آئندہ آپ ہی تو پوری کرنے والے ہیں. اللہ اپنی مخلوق کے سامنے محتاج بننے سے بچا لینا، مجبوری والی زندگی سے بچا لینا. اللہ کسی کو ہم کہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ لے، میرا ہاتھ تھام لے، میں گر جاؤں گا، اللہ ایسی زندگی سے حفاظت کر لینا. قوت، طاقت اور ہمت عطا کرنا، تا دم حیات شریعت اور سنت پر چلنا آسان کر دینا. کلمے کے ساتھ موت دینا، کلمے کے ساتھ دنیا سے اٹھانے کا فیصلہ کر لینا. اللہ جو تیرے بندے بندیاں تیرے پاس آ چکی ہیں، ہمارے قریب میں حاجی ابراہیم گئے، اللہ یہ ہمارے ساتھیوں میں سے تھے. جب ہم چائے کے لیے جاتے تھے، اکرام کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز پیش کرتے تھے. اللہ
یہ ہمارا اکرام نہیں تھا، یہ تیرے قرآن کا اکرام تھا، یہ تیرے نبی کی حدیثوں کا اکرام تھا۔ اللہ ان کی اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، سنا، متمنی متوقع ہیں، اس پر ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ ان کی تمام تر حاجات اور ضروریات کو، دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اپنے خزانے سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا